ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے نبی کے دین کیسے بیان کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے نبی سے کیسے پیار کرنا ہے۔ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سمندروں کو بھی کہا تھا راستہ دے دو، جنہوں نے دریاؤں کو بھی کہا تھا راستہ دے دے۔ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، راستہ دے دو۔ میں تو انہا سچی ہے گل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا ایویں یرکا کے نا حضور دی امت نو کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں جدوں نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے نا غزوہ خندق تو ام المومنین فرماندیاں نا جی حضور نے سر اقدس ایک طرفوں دھوتا سی تے بعد جبریل دروازے تے آ گئے۔ سونا مسلمانہ 20 قسم دے کھانے کھا کے اور 20 قسم دے لباس پا کے لوگوں کو پیسے مانگ کے تقریراں کرنیاں ہو رہن، اے ویکھ رسول اللہ دین واسطے فرماندیاں نا جی حضور نے ایک طرفوں سر اقدس دھوتا سی تے جبریل بار دروازے تے آ گئے۔ عرض کی تھی حضور تسی ہتھیار اتار دیتے نسی تے پائی پھر دے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی بنو قریظہ کا فیصلہ کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو میرے آقا نے اس وقت خود کہا لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل اے میرے غلام پہلے خندق کھود دے رہے، جدو بھوک لگی پھر پتھر پیٹ تے بدے تو پھر مٹیاں سر تے چاہ کے ڈھوئیاں۔ جبریل اجے تے نہ رج کے جناب روٹی بھی نہیں کھا دی، اجے تے لمے بھی نہیں پے، اجے حضور نے زور دی ایک روایت دے مطابق زور دی نماز اجے پڑھی بھی نہیں سی، اجے حضور پہنچے ہی سن گھر تے جبریل آ گئے۔ تو تے مسلمان ستیاں جناب برما دیاں مسلمانہ دیاں چیخاں تو سن دیا، تیرے تے دل وچ بھی کدے نہیں گل آئی کہ یار انہاں دے بچیاں نے کی چیخیاں ہونیاں اور اتنیاں دیاں بچیاں نو لتاں مار کے گرا کے پھر اتنے کدنے۔ دس بچیاں نے ایک واری تکیا ہونا کدھر گئے وارے ساڑا کوئی جرم ہے اساں کی کیتا ہے، اساں کی کیتا ہے، وہ بچیاں کی کہندیاں ہونیاں؟ اسی کدے دل وچ بھی نہیں آئی، کیونکہ میرے گھر فریج موجود ہے، سال دے دانے موجود ہیں اور چاول رکھے ہوئے ہیں ہر قسم دے تے کھا لیندے ہیں۔ سانو کی پتہ ہے برمن دے مسلماناں دے گھا کھا کے بھی انہاں نو زندہ رہن دا حق نہیں یار، وہ گھا تے کھانیاں جنگل دے گھا، انہاں نو ڈبل روٹی تے اے انڈے کھان دی بھی اجازت نہیں کہ طاقتور نہ ہو جان برمن دے مسلمان۔ آج تک کسے کیا کہ یار انہاں دا اے جرم ہے انہاں نو ڈبل روٹی بھی نہیں کھان دیندے، کپڑے انہاں دے ویکھن جسم بھی سکے ہوئے ہیں کیونکہ انہاں نو کدی رج کے روٹی بھی نہ ملی انہاں نو۔ تے عیاش تے بدماش قطر دے شہزادے اتھے رحیم یار خان شکار کھیلن آئے، عیاش میں کہا نا عیاشا نو برما بھیجو، اربع روپے دے تھے شکار کھیلن آئے، عیاش شہزادے آ رہے۔ اسلام کے اندر شہزادوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اسی واسطے تے اسلام وارث ہی نہیں کسی نو۔ انہاں عیاشا نو بھیجو، شام جاؤ بچیاں دیواراں تے پئیاں لکھ دیاں کہ دوبارہ عمر نہیں آنا۔ ان کی حفاظت کے لیے گاڑیاں آگے جا رہی ہیں، کون ہے جی؟ یہ مسلمان بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے شکاری آ رہے، اور تم نے ملک پاکستان کو کیا بنا دیا؟ ہمیں بات نہیں ہمارے ملک بڑی سخت بات کرتے ہیں، بتاؤ کیا بات کو شہزادے کیا لینے آتے ہیں یہاں؟ اتنے تم کلاش ہو، اتنے بے ضمیر ہو، اپنی زمینیں بھی دیتے ہو ان کے شکار بھی کرنے، کس عوض میں تم ان کو شکار کرنے دیتے ہو؟ ان حالات میں شکار کرتے ہو کہ جب پوری امت مسلمہ برباد ہو گئی اور تم عیاشیوں میں یہاں شکار کرتے ہو۔ یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے، میں نوجوان بچوں کو بات کر رہا ہوں، اٹھو بچوں بس بڑی ہو گئی، اب ہر طرف سے لبیک کا نعرہ ہے، اب کوئی عیاش پاکستان میں نہیں آئے گا، محمد عربی کے غلام آئیں گے۔ وہ عیاش آون پاؤنڈ اپنے ڈالر لے کے تو تسی انہاں واسطے اپنی زمیناں کھول دیں دے، انہاں دے محلے تھے تسی بنوائے ہوئے انہاں گنڈیاں دے۔ جی شہزادے کس بات کے ہیں؟ شہزادے عمر بن عاص کے صاحبزادے نہیں تھے صحابی رسول کے؟ انہیں غریب نو ڈنڈے مار دیتے، حضرت عمر نے مدینہ پاک طلب کر لیا، پیو پتر دو نو فاتح مصر ہے حضرت عمر بن عاص، فرمایا دو نو بلاؤ، جب سامنے آئے تھے فرمایا اس نے کیوں مارے تینو ڈنڈے؟ انہیں کہا سی میں گورنر دا پتر ہاں، تیرا گھوڑا اگے کیوں لگیا؟ حضرت عمر ڈنڈا دے ہاتھ چ نہ پایا، اس غریب دے ہاتھ چ، فرمایا ادرب ابن الاکرمین، اے گورنر دے پتر نو میرے سامنے مار۔ ایک کیڑے شہزادے جڑے امت مسلمہ تے قیامت گزری ہوئی اور پاکستان آ کے عیاشیاں کر رہے ہیں اور یہ ان کو پرمٹ دیتے ہیں، اور مولوی خادم کو یہاں تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے اور قطر کے شہزادوں کو یہاں عیاشیاں کرنے کی اجازت ہے۔ ممتاز قادری کا جو نام لیتا ہے اس عالم کو کہتے ہیں تیرے اوپر فور شیڈول لگ جائے گا۔ کیوں بھائی تو عاشق رسول کا نام کیوں لیتا ہے؟ تو محافظ ناموس رسالت کا نام کیوں لیتا ہے؟ ہاں جی اس کو کہتے ہیں تیرے خلاف پرچہ ہو جائے گا۔ بتاؤ ان عیاشوں کو کس قانون کے تحت پاکستان لاتے ہو؟ یہ صرف میں نے ایک بات کی ہے، باقی جو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے بچے سپیکر میں کرنے والی نہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ مت کوئی سمجھے کہ ہم بے خبر لوگ ہیں۔ ہاں یاشو تم ناموس رسالت کے بات کرنے والے عالم کے خلاف پرچہ کاٹ دیتے ہو۔
مصطفیٰ جب میں اس دن گیا 2 دن پہلے گجرات گیا تو 7 پرچے اذان تے کٹے پے تازے کہتے ہیں جی تسی تینوں طرف ایک طرف تے اذان تسی 3 سپیکر اور لا کے اذان کیوں پڑی؟ آپ بات سمجھ آ رہی ہے بات کس طرف جا رہی ہے؟ تو لہٰذا اٹھیں، بہت ہو چکی اب بات، اب ہر طرف بس لبیک کی بات ہو جتنوں بھی ہے۔ عورتیں بھی کہن حضور میں اپنے پتر تے نہ دے سکی، ایک پرچی لے آئی آج حضور نے فرمایا میرے غلاموں نو مہلت دیو۔ جبریل نے کہا نہیں جی اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ حضور نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دے دو۔ بے وقت اذان دا حضرت بلال دا مطلب ہے سی بھی سارے جمع ہو جاؤ۔ جدو گل سنن والی صحابہ جدو آ گئے حضور نے فرمایا کہ چلیے جی بنو قریظہ کی طرف۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجے تے سامان بھی نہیں اتاریا، حضور اجے تے روٹی بھی رج کے نہیں کھادی، کدھر لے جانا نے دوبارہ؟ ایک صحابی نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی چلیے پھر چلیے۔ جدو صحابہ چل پے نا تو پھر منظر کی بنیا۔ جبریل نے جدو دیکھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، اقبال کہتا صدیاں منتظر رہیاں، ایک قوم منو سلوہ کھا کے گھروں نہ نکلی، ایک جنگ لڑ کے آئے اجے سامان نہیں رکھا پھر چلیے۔ اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، ہاں جی صدیاں منتظر رہیاں، آسمانی کھانے کھا کے گھروں نہ نکلے، اے پیٹ تے پتھر بن کے اجے واپس آئیں تے پھر چلیے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگلی گل جڑی نہ بہت ڈاڈی، جبریل نے عرض کی تھی حضور ہے تواڈے غلام چل پے، کسی صحابی نے مڑ کے بھی نہ ویکھیا، نے کہا حضور کا حکم ہے چلیے۔ جدو صحابہ دے منظر جبریل نے ویکھیا نا تے عرض کی تھی لنوداد عنہا، ایٹ بیٹھا جی کوئی طالب علم مظافر ربائی دی صرف صغیر سناوے من دادا یدادو لنوداد عنہا، عرض کی تھی حضور تواڈے غلام چل پے نا، بس چلنا ہی انہاں دا کام سی، انہاں دے جان تو پہلے اسی سارے قلعے ہلا دیاں گے ان کر کے، قلعے فرشتے ہی ہلانے، ایناں دی چولاں فرشتے نہیں ہلانیاں، تسی صرف پرچی لے کے چل پاؤ۔ میں تو سچی گل کر رہا ہوں، ہاں بالکل چلنا تسی یہ فرشتے آ جانا ہے، فرشتے آ جانا، میں تو صحیح گل کر رہا ہوں، فرشتے آ جانا۔ اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا ہے پکی بات، ہاں اے بدر وچ بلا کے اسلام نے چھڑ دیتا بھئی شہید ہوندے رہو، جدو صحابہ چل پے انہاں کہا حکم تو دیو جی گھوڑے سمندراں وچ سٹ دے، کسی نے بھی نہیں کیا حضور 8 تلواراں نال بھی 1000 بندے نال لڑیا جاندا، آج کہتے ہیں چونکہ ایسے چونکہ اقبال کلندر لاہوری بڑی گل کی تھی، اقبال کہتا ہے جمال عشق و مستی نئے نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہتا کہ جس بندے نے اپنا عشق و مستی برباد کرنا ہوئے نا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا۔ اقبال کہتا ہے کمال عشق و مستی ظرف حیدر، کہ حضور دی تھک مبارک لین واسطے دوڑ رہے ہوں، توجہ جڑی میں اگلی گل تے حضور فرمان ہو یا علی، فرمایا علی ہے میرا نام لکھے مٹا دو، اعتراض ہو گیا، تے اقبال کہندا کمال عشق و مستی ظرف حیدر، تے علی مرتضیٰ کیا جی تھک مبارک تے منہ تے لا سکدے ہاں، ہاں جی پانی لین واسطے ایک دوسرے نال اسی الجھ تے سکدے ہاں، لیکن آپ دا لکھے ہویا نا علی نہیں مٹا سکدا، میں بات اقبال کہندا اے کمال عشق و مستی، اور جڑا جلال عشق و مستی بے نیازی، وہ بے نیازی کیڑی؟ انہیں ہاتھ ایتھوں کٹیا حضرت حبیب بن زید دا، پھر پوچھتا سی میں کون ہاں، فرمایا تو کون ہے، پھر ایتھوں کٹیا، پھر ایتھوں کٹیا، ایتھے تک پہلا بازو کٹ دیتا، ہر واری پوچھتا سی میں کون ہاں، فرمایا تو کون ہے، پھر پوچھتا سی اتشہد ان محمد رسول، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ، فرمایا ہاں میں دینا، پھر انہیں اے بازو کٹنا شروع کیتا، قطعو عضون ایتھوں کٹیا، پھر ایتھوں سارا کٹن تو بعد ایک ایک کٹن پوچھتا سی میں کون میں تو کون ہے، پھر انہیں پاؤں کٹنا شروع کیتا، وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کٹیا، پھر پوچھتا سی میں کون تو کون ہے، پھر پوچھتا سی حضور کون ہے، فرمایا اللہ کے رسول ہے، سبحان اللہ، ایتھوں تک حتی قطع یدیہ من المنکبین ورجلیہ من الورکین، ہاتھ کٹدیاں کٹدیاں ایتھوں تک لے آیا تے پاؤں کٹدیاں کٹدیاں ایتھوں سرینہ تک لے آیا، ثم احرقہ بالنار،
پھر آپ دا اتنا جسم بچے تے آگے چونے چھوڑ دیتا ہے انگل۔ آج ختم نبوت پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی نرم بات کرو، مرزائیوں کے بارے میں بھی نرم بات کرو، اور مرزائیوں نے اتنے عہدیاں تے بٹھا کے تم مسجدوں کے سپیکر اتار رہے ہو۔ اے مرزائیوں نے 74 دا بدلہ لیا، اے مت سمجھو کہ ایویں کوئی اتر گیا تے ایویں کوئی، یہ 74ویں وہ جاگ دے رہے جدو وقت آیا مرزائیاں اپنا کام بنا لیا تو پھر انہیں بہن برا بھی کوا لیا۔ ہاں جی مرزائی بہن برا، میں آکھا مرزائی تا پیر میرے علی شاہ دے درد کتے دے برابر بھی نہیں۔ ہاں یہ میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں، آپ کی مسجد کی ذمہ داری پر بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ ہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں مولوی خادم حسین رضوی مجھے کہتے ہیں۔ ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں جی حضور کی شان وراء الورا، صدیاں بعد پیر میرے علی شاہ دی شان وراء الورا، پیر میرے علی شاہ دے در تے جڑا لنگر کھانے دیا بوٹیاں کھاندا نا کتا، سمجھ آئی، او بھی مرزائیاں نالوں افضل و اعلیٰ ہے، اس واسطے کہ وہ کتا ہڈیاں کھا کے بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کا منکر نہیں ہے۔